بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کل کے دن ایک بڑا امپورٹنٹ سیمینار اسلام آباد میں ہوا زرعی انقلاب کے بارے میں، زرعی اصلاحات کے بارے میں، اور اگر آپ اس کو گرین ریولوشن کا بھی ظاہر اس کو نام دیا گیا اس کے بارے میں. اور اس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی وہاں پہ تھے، آرمی چیف بھی تھے، دونوں نے وہاں پہ خطاب بھی کیا. اور اس میں وہاں پہ کیا کچھ ہوا اس کا ظاہر ہے کچھ ریفلیکشن تو میڈیا کے اوپر آیا، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو کہ وہاں پہ ظاہر ہے ایسی کی گئیں جو کہ بڑی جو انٹرسٹنگ ایسپیکٹس تھے، اور وہ ظاہر آپ سے شیئر، مقصد اس کا یہ تھا کہ آپ سے شیئر کیا جائے. اور اس کے لیے جو انفارمیشن مجھے دی گئی وہ وسیم عباسی صاحب نے دی. وسیم عباسی جو بھی نیوز جو ہے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے اس کے ایڈیٹر ہیں، وہ وہاں پہ وہ گئے ہوئے تھے وہاں پہ، اور انہوں نے جس قسم کی باتیں بتائیں وہ کافی دلچسپ تھیں. اور خاص طور پہ اس لحاظ سے کہ وہاں پہ آرمی چیف نے کیا کہا، وہاں پہ وزیر اعظم کا کیا ویو پوائنٹ تھا، یہ کس کا انیشیٹو تھا، اور یہی والا جو گرین ریولوشن کا انیشیٹو کیا وزیر اعظم کا تھا یا آرمی چیف کا تھا، پھر ان دونوں نے کیا کہا یہ کس کا انیشیٹو ہے. اچھا یہ والی بات. پھر یہ بھی بات کہ جی جو کہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آرمی چیف نے جو کہ ظاہر حافظ قرآن بھی ہیں الحمدللہ، تو انہوں نے قرآن پاک کے بار بار مطلب ہے کہ انہوں نے حوالے دیے، آیات مختلف قرآن پاک کی آیات پڑھی پاکستان کے حالات کے لحاظ سے، اور ان آیات کو پڑھ کے تو انہوں نے ان کا ترجمہ، ان کا مفہوم بھی بتایا کہ جی کہ یہ جس قسم کے حالات ہیں تو اس میں ہم سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے بحیثیت مسلمان، کہ جی ہم نے کس طرح سے کن حالات کے بارے میں کیا رسپونڈ کرنا ہے. تو انہوں نے یہ بھی بات کی کہ کچھ لوگ بڑا مایوسی پھیلا رہے ہیں اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور یہ والی بات کہ ڈیفالٹ یہ وہ سارا کچھ، اور بہت مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر انہوں نے یہ جو بات کی، اور وہی بات کہ جی قرآن پاک کے حوالے دے کے جو انہوں نے باتیں کی، تو مجھے ویسے خیال آیا کہ جی یہ ظاہر ہے یہ بات چونکہ ان کی اسپیچ جو تھی وہ ٹیلی وائز نہیں ہوئی، وہ لوگوں نے ظاہر ہے ٹیلی ویژن کے اوپر سنی نہیں، تو مجھے ایسا لگا کہ ظاہر ہے چونکہ بہت سے اور لوگوں کے متعلق بھی ہوگا، لیکن چونکہ عمران خان صاحب بھی چونکہ آج کل جو کافی عرصے سے وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نہ واپس آیا تو جس قسم کے حالات ہیں تو یہ پاکستان کے اکانومی اور تباہ ہو جائے گی، تباہ ہو چکی ہے، پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، سری لنکا بن جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے کہ جی مایوسی کی جو باتیں کر رہے ہیں، جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر انہوں نے جو حوالے دیے، جو اسلامک حوالے دیے، قرآن پاک کے حوالے دیے کہ جی مایوس جو مسلمان ہے وہ مایوس نہیں ہوتا، اپس اینڈ ڈاؤن زندگی میں آتے رہتے ہیں، آپ کی ذاتی زندگی میں بھی، کلیکٹیو لائف میں بھی، قوموں کی بھی زندگی میں بھی. اور یہ زندگی کا یہ بیسیکلی جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں یہ مطلب ہے کہ ریفلیکشن ایک زندگی کا ہے، لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ فرض کریں کہ مشکل حالات ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تعلیم دی گئی ہے ہمیں کہ جی ہم صبر کریں، اور اگر فرض کریں کہ آپ کو کوئی انعام ملتا ہے اور اگر آپ میں خوشحالی آتی ہے تو پھر آپ اللہ کا شکر ادا کریں. تو یہ وہ باتیں تھیں جس کے اوپر جو ظاہر ہے میں بھی آپ کو وسیم عباسی کی جو انہوں نے کچھ لکھا وہ بھی میں بریفلی ایک دم سے پڑھ کے بھی آپ کو سناؤں گا. تو اس میں ایک بات جو تھی کہ یہ کس کا آئیڈیا تھا یہ جو گرین ریولوشن والا، تو وہاں پہ جو آرمی چیف نے پہلے ظاہر بات کی، تو آرمی چیف نے اپنی اسپیچ میں کہا، پہلے تو خیر انہوں نے اپنی کچھ اسپیچ انگریزی میں کی بیکاز وہاں فورن ڈپلومیٹس بھی بیٹھے ہوئے تھے، پھر انہوں نے اردو میں بات کی اور انہوں نے کہا کہ میں جو اب بات کروں گا ایک بحیثیت ایک مسلمان کے بات کروں گا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی. اچھا پھر انہوں نے یہ جو کہ جی یہ کس کی وجہ سے ہوا یا کس کا کریڈٹ ہے، تو انہوں نے گورنمنٹ کو کہا کریڈٹ دینے کی بات کی کہ یہ پرائم منسٹر یا گورنمنٹ کا ایک ظاہر انیشیٹو ہے، اس کو مکمل سپورٹ کیا جائے گا، آرمی پورے طریقے سے اس کو سپورٹ کرے گی. تو جب پرائم منسٹر نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ بیسیکلی یہ جو میں آپ کو صحیح بات بتاؤں تو انہوں نے کہا جب بیسیکلی یہ جنرل عاصم کا ہی آئیڈیا تھا جو کہ ظاہر ہے اور جس کے اوپر ہم نے گورنمنٹ نے پھر کام کیا سارا کچھ، اور یہ بہت زبردست بات ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ان کے پارٹ کے اوپر یہ ان کی سخاوت ہے کہ جی انہوں نے خود کریڈٹ اپنے آپ کو نہیں دیا بلکہ وہ کریڈٹ ہمیں دے رہے ہیں، گورنمنٹ کو کریڈٹ دے رہے ہیں. لیکن یعنی یہ وہ ایک ریلیشن شپ ہے جو کہ بڑا ظاہر ہے کہ اس قسم کا سول اور فوج کے درمیان ریلیشن شپ ہے جو کہ ریکوائرڈ ہے کہ ہمیشہ ہر گورنمنٹ کے دوران ہونا چاہیے. بیکاز اگر یہ مل کے اس طرح سے کام کریں گے تو جس طرح مختلف چیلنجز ہمارے ملک میں آتے ہیں
اور انفارچونیٹلی سول کے چونکہ ادارے ہمارے بڑے ویک ہیں، کمزور ہیں، آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہے، وہاں پہ سیاستدان آپس میں لڑتے وڑتے ہی رہتے ہیں ہمیشہ. تو جس طرح فیٹف میں ہوا، جس طرح اور یہ جو کووڈ کے دوران جس طریقے سے فوج نے بڑا لیڈ رول ادا کیا، فیٹف میں بڑا لیڈ رول ادا کیا، اور پھر جس طرح ان بحرانوں سے پاکستان کو نکالا آپس میں کوآرڈینیشن کو انشور کر کے، سول اداروں کے درمیان کوآرڈینیشن کو انشور کر کے، اسی قسم کا یہاں پہ انٹرونشن اور یہ جو کوآپریشن ہے یہ ریکوائرڈ ہے تاکہ پاکستان کی معیشت کو جس قسم کے تھریٹس ہیں اور جس قسم کے مشکلات ہیں ان سے پاکستان کو نکالا جا سکے. اچھا، اب یہ ہے کہ جی کیا وہاں پہ ہوا، تھوڑا سا میں آپ کو، چونکہ میں نے بتایا کہ وسیم عباسی نے بڑی ایکسٹینسو کوریج کی، باقی میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے ویسے کوئی خاص اس کے اوپر لکھا ہو یا خاص بات کی ہو. وہاں پہ جو بھی کوئی جرنلسٹ گئے ہوں، کچھ جرنلسٹ گئے تھے، بہت سے شاید نہیں گئے. اچھا، اس کے اوپر انہوں نے آرمی چیف کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو معیشت ہے، یہ جو گرین ریولوشن ہے، زرعی جو اصلاحات ہیں، اس کے ذریعے ہماری جو سمت ہے وہ درست ہو جائے گی، اور پاکستان کے بارے میں مایوسی کی باتیں کرنے والے غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک سال میں درست سمت میں ہم پاکستان آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ انہوں نے کہا. پرائم منسٹر بھی یہی 1-2 سال کی بات کر رہے ہیں کہ جو زراعت کے لحاظ سے جس قسم کے فروٹس پاکستان کو ملیں گے، جو ہمارے اکانومی کو جس قسم کا فائدہ ملے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ 1-2 سال میں. اور یہ آرمی چیف نے بھی یہ بات کی. اچھا، پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی آبادی کے لحاظ سے پاکستان جو ہے، آرمی چیف نے کہا کہ ہم لوگ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، وہی پروپیگنڈے کی باتیں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک ہیں جو بھرپور وسائل سے مالا مال ہے. پاکستان اب بھی دنیا میں دودھ کی پیداوار میں 6 نمبر پر ہے، گندم میں 7واں بڑا ملک ہے. چاگی اور ریکوڈک سے استفادہ ہو جائے تو پاکستان تانبے کی پیداوار میں نمبر 1 ہو جائے گا. اور بھی انہوں نے ظاہر ہے اس کے اوپر سنا ہے کہ فوج نے کافی کام کیا، اور پھر اب ظاہر ہے دونوں جو سائڈز ہیں وہ مل کے کوشش، وہی والی بات ہے کہ صرف زراعت نہیں، زراعت بھی، مائننگ بھی، IT سیکٹر بھی، پیٹرولیم، اور مختلف مطلب ہے کہ میجر سیکٹرز جو ہیں جہاں پہ پاکستان میکسیمم اپنی اکانومی کو ریوائیو کر سکتا ہے. یہاں پہ نوکریاں زیادہ، تاکہ نوکریوں کے مواقع زیادہ پیدا کی جا سکیں. تو اس لحاظ سے یہ آپس میں یہ کوآرڈینیشن ہو رہی ہے ان کی، اور وہ اس کے اوپر بھی ظاہر کام ہو رہا ہے. لیکن یہ چونکہ زراعت کے متعلق صرف کام تھا، اس کے اوپر یہ سیمینار تھا. اچھا، پھر وہاں پہ جو انہوں نے وہی والی بات جو شروع میں کر رہا تھا کہ انہوں نے کچھ دیر انگریزی میں بات کرنے کے بعد اردو میں خطاب شروع کرتے ہوئے کہا کہ آج میں ایک مسلمان کے طور پر آپ سے بات کروں گا. اس کے بعد انہوں نے تجوید کے ساتھ قرآنی آیات پڑھ کر پاکستان کے حالات کے حوالے سے گفتگو شروع کر دی. جتنی بھی گفتگو انہوں نے پاکستان کے متعلق کی، تو ان کے حوالے پھر جو مطلب حالات اگر فرض کریں آپ، کوئی لوگ مایوس ہیں، کوئی لوگ ہیں کہ جی پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو اس کے لحاظ سے انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ حفظ قرآن ہے، جیسے میں پہلے کہہ چکا، تو انہوں نے ریلیونٹ قرآنی آیات کی تلاوت کر کے تو انہوں نے ان کے ریفرنسز دے کے لوگوں کو بتایا، مطلب جو بھی وہاں پہ موجود تھے، کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مایوسی سے منع فرمایا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ایک مسلمان کے دو ہی قسم کے حالات ہوتے ہیں، مشکل ہو تو آپ کو صبر کرنا ہے، اور اچھے حالات ہوں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اچھا، جنرل عاصم نے جب قرآنی آیات زبانی تلاوت کرنا شروع کی تو حال میں اللہ اکبر کے نعرے لگنے شروع ہو گئے. انہوں نے نعروں کے بعد بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں نہ مولوی ہوں نہ ملا، بلکہ میں نے یہ اپنے لیے سیکھا ہے، کبھی بتاؤں گا کہ کیوں سیکھا ہے. اچھا، پھر انہوں نے آرمی چیف نے غزوہ احد کے بارے میں بھی اس کا حوالہ دے کے انہوں نے کہا کہ اس میں بظاہر شکست کے بعد مسلمان مایوس ہوئے تو آیات نازل ہوئیں. انہوں نے آیات پڑھ کر، یعنی کہ وہ جو ریلیونٹ جو آیات تھی وہ انہوں نے تلاوت کی، اور پھر اس کا جو مفہوم بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ مایوس مت ہو اور غم نہ کھائیں، وہی غالب ہوں گے اگر ایمان پر قائم رہے. بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور یہی والی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ، اور اچھا لگتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ ہمارا وزیر اعظم ہو، ہمارا صدر ہو، ہمارے آرمی چیف ہو، جتنے بھی جو ہمارے ٹاپ لیڈرز ہیں، ان کو جو بھی معاملات جس قسم کے ہیں تو اس میں اسلامی حوالے دینے چاہیے. ان کو
قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے دینے چاہیے، اور یہ وہ بات ہے جس کے اوپر ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی یہاں پہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس لحاظ سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جیسے کہ شرماتے ہی رہتے ہیں، اور ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ویسٹ والوں کو کیسے خوش کر سکتے ہیں ان کی مطلب، اور وہ بھی ان کی نقالی میں، ان کی اندھی نقالی میں، ان کی سی باتیں کر کے. ہمیں ان کی سی نہیں، ہمیں ہماری ایک اپنی پہچان ہے، اور الحمدللہ ہمارا دین ہمارے لیے فخر ہے. اور اس کو ایک فخر کے طور کے اوپر، اور پھر جو ہمارے لیے سب سے بڑے ہمارے مسلمانوں کی گائیڈنس کے لیے، میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ جی ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے سامنے اگر جو ہے قرآن و سنت اگر ہے، تو ان کو یہ ہے کہ جی اس کے اوپر اگر ہمارے لیڈر فخر کے ساتھ ان کا ریفرنس دیں تو دیکھیں کہ کتنا زیادہ اس سے ظاہر ہے کہ انکریجمنٹ بھی ہوتی ہے. اور یہ اس لحاظ سے جو وسیم عباسی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں خود بھی بڑا ویسے اس کے اوپر بڑا مجھے خوشی ہوئی کہ دیکھیں کہ کتنے زبردست طریقے سے اسلامی حوالے دے کے تو انہوں نے یہ ساری باتیں کی، اور وہ اتنی یعنی کہ اس قسم کی بڑا موٹیویشنل قسم کی ان کی وہ اسپیچ بن گئی، اور جس کے اوپر لوگوں کا بڑا زبردست ان کے مطلب ایک پازیٹیو ریئیکشن آیا. اوور آل ظاہر ہے میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ بیسک بات یہ ہے کہ جی سول اور ملٹری کے درمیان جس قسم کا ایک ریلیشن شپ یا ڈیولپ ہوا، ایسے ریلیشن شپ ہم نے ظاہر عمران خان صاحب کے دور میں بھی دیکھا شروع میں، لیکن بعد میں انفارچونیٹلی رفٹ پیدا ہو گئی، اور پھر کیا سے کیا ہو گیا. یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. ہمیں مل کے اس ملک کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہماری فوج اور ہماری جو سول گورنمنٹ ہے وہ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے رہیں، ایک دوسرے کو یہ جی کہ یہ گورنمنٹ کیسے بنانی ہے، ایک گورنمنٹ کو کیسے بگاڑنا ہے، جو کہ ہماری ہسٹری بھری ہوئی ہے. سو وہ چیزیں ہمیں اب سائڈ پہ چھوڑ کے تو ہمیں اس ملک کے لیے، اس ملک کی پروگرس کے لیے اور اپنی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے مل جل کر ہمیں کام کرنا چاہیے. اور یہی ایک اب واحد سولوشن ہے، بیکاز ادروائز نہ اس ملک میں ریفارمز ہوتے ہیں، نہ جس طریقے سے مل کے اسٹیک ہولڈرز اور خاص طور کے اوپر سیاستدانوں سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جی آپ مل بیٹھ کے تو کوئی پالیسی، کوئی اسٹریٹجی، کوئی یہ کوئی وہ کریں، لیکن انفارچونیٹلی وہ ہو نہیں رہا. لیکن یہ کچھ ایسی چیزیں، ایک ڈیولپمنٹ کچھ ایسی ہو رہی ہیں. یہی جو ابھی فیسیلیٹیشن کونسل بنائی پاکستان میں انویسٹمنٹ کو انکریج کرنے کے لیے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو میری ذاتی رائے میں انکریج کیا جانا چاہیے، اور اس سے یہ ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.